بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا موضوع ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز انیشیٹیوز۔ اچھا، یہ ایک ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہیں آرگنائزیشنز کو، جو کہ کسی قانون کے تحت نہیں ہیں آرگنائزیشن کو، یہ ایتھیکلی آرگنائزیشنز نے خود سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی پیسہ کما رہے ہیں یا ہم اس میں گروتھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا حصہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ڈالنا چاہیے۔ اچھا، اب جو رسپانسبلٹیز ہیں، سوشل رسپانسبلٹیز، وہ 3-4 طرح سے آپ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے جو انٹرنل امپلائیز ہیں ان کی ویلفیئر، دوسرا آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، آپ نے اس کو خاص طور پہ کس طرح سیو کرنا ہے، جبکہ آج کل انوائرمنٹ پہ بہت بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر انوائرمنٹ صحیح نہیں رہے گا تو تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ہیٹ ویوز جو ہیں وہ لنڈن میں بھی آ گئی ہیں، اور لاہور میں بھی دیکھیں ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے۔ یہ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے پوری دنیا کا۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو سوسائٹی کے لیے، کوئی ڈیولپمنٹ کا، کوئی ایجوکیشن کا پروجیکٹ لگا دیا، کوئی ریلیجس پلیس کو آپ نے ڈیولپ کر دیا، کوئی ایجوکیشن کا، کوئی ویلفیئر کا، کوئی ہاسپٹل کا۔ تو یہ سارے پروجیکٹس جو لگانے ہیں، اس کے جو بیسٹ انیشیٹیوز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم سرفراز شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی جو انیشیٹیوز ہیں، میں نے تو آپ کو 4-5 تو گنوا دی ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جب یہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ پیسہ، کچھ حصہ پرسنٹیج کا نکالتے ہیں کہ ہمیں آج اس سال یہ پروفٹ ہو گیا تو ہم اتنے حصہ جو ہے وہ سوشلی ہم اسپینڈ کریں گے، اس کے لیے بھی ٹاپ 2-3 چیزیں بتائیں کہ کیا بیسٹ انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں آرگنائزیشنس کے کہ وہ کہاں پہ اسپینڈ کریں پیسہ۔ میں ذاتی طور پر تو ایک چیز پہ اصرار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بچے جن میں پوٹینشل ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، ول بھی موجود ہے پڑھنے کی، لیکن وسائل ان کی اجازت نہیں دیتے، ان کی ایجوکیشن پہ پیسہ صرف کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کی پازیٹیو لہریں پوری امت تک جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک تالاب میں کنکر پھینکتے ہیں، جی جی، تو ایک چھوٹی سی لہر پیدا ہوتی ہے، وہ پھر بڑھتے بڑھتے کناروں کو جا کے ٹچ کرتی ہے، اگرچہ اس وقت تک وہ کافی معدوم ہو گئی ہوتی ہے، جی لیکن وہ جاتی ضرور ہے وہاں تک۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، فرض کر لیجئے ایک ادارہ ہے، وہ انڈرٹیک کرتا ہے کہ میں ہر سال 25 بچوں کی ایجوکیشن کی فنڈنگ کر دوں گا۔ ٹھیک، وہ بچے جو اس نے انڈرٹیک کیے تھے فنڈنگ کے لیے، جب وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں، اور وہ فنڈنگ اس طرح کی نہیں ہے کہ کلاس 5 پاس کرا دے، 10 کرا دے، فورن کنٹریز تک فنڈنگ جاتی ہے، تو جب وہ 25 سال کے بعد واپس آتے ہیں یا 20 سال کی ایجوکیشن کے بعد واپس آتے ہیں، جی تو ایک سائیکل چل پڑتا ہے کہ ہر سال یہ 25 ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب پروڈیوس کر رہے ہوں گے، تو صرف اگلے 10 سال کے بعد 250 ڈاکٹر قدیر خان ملک میں پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے اب یہ آپ نے صرف اکیلے ان 25 مسلمان نوجوانوں کی زندگیاں نہیں بنائیں، بلکہ آپ نے 25 خاندانوں کی زندگیاں بنا دی، اور یہ سلسلہ آگے چل پڑا کہ ایک بار وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور ویل پلیسڈ، تو اچھی جگہوں پہ ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ اچھے اسکولوں میں، کالجز میں پڑھیں گی۔ تو یہ ایک سلسلہ وہ ہے جو میں نے آپ کو تالاب میں پتھر مارنے کی مثال دی تھی۔ اچھا، یہ تو آپ کی بات بڑی اچھی لگی مجھے آپ کی، لیکن تھوڑا سا آپ اعتراض مجھے آپ سے معذرت کے ساتھ یہ ہے
کہ آپ نے مسلم کا ورڈ یوز کیا ہے، تو کیونکہ جو صوفی ہے وہ تو آفاقی ہوتا ہے، وہ تو تمام ریلیجنس کو اور تمام کنسیپٹ کو، اسکول آف تھاٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، وجہ ہے تو آپ نے مسلم کا خاص طور پہ ورڈ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن میرے پاس ہے. جی فقیر، اس میں آپ کی بات میں کوئی شک نہیں کہ فقیر کے یہاں نہ مذہب کی، نہ عقیدے کی، نہ مسلک کی، جی نہ رنگ اور نسل کی، نہ قومیت کی کوئی تشخیص نہیں ہوتی. اس کے لیے سبھی لوگ اس کے اللہ کے بندے ہیں اور ان سب کے لیے وہ یکساں سلوک رکھتا ہے. اس جگہ جو میں نے آپ سے بات کی وہ اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ فرسٹ پریفرنس مسلم کی ہے. اوکے. جو چیریٹی آپ کر رہے ہیں جی جی اس میں فرسٹ پریفرنس مسلمان کی ہے کہ پہلے مسلمان کو دے دیں، اگر نہیں ہے کوئی مسلمان تو پھر نان مسلم کو دے دیں آپ. ٹھیک. اس لیے وہ میں نے ورڈ یوز کیا کہ ہمارے یہاں جس قسم کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، سارے جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشنس ہیں وہ اگر مل کے کریں تو فرق پڑ جائے گا. ہم بڑی تیزی سے اس غربت سے نکل جائیں گے. اور الحمدللہ میں ایسے بہت سے اداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے فاؤنڈیشنز بنائی ہیں اور ان کی انکم کا ایک خاص حصہ ان فاؤنڈیشنز میں جاتا ہے اور وہ فاؤنڈیشنز فنڈنگ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ اور پھیل جائے گا. اب میں 2-3 آپ کے سامنے کرنٹ جو سینیریوز ہیں وہ رکھنا چاہوں گا جو ہماری آرگنائزیشنز میں یہاں پہ ہو رہا ہے. نام لیے بغیر ایک ایسا گروپ ہے جو بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا، ان کا لنگر چلتا ہے مدینہ میں، مکہ میں چلتا ہے لنگر، پاکستان میں بھی لنگر پاکستان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. امپلائی کی تنہائیں لیٹ ہیں، امپلائی ڈسسیٹسفیکشن ہے، امپلائی کے لیے ویلفیئر نہیں ہے، نہ انشورنس ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ پروویڈنٹ فنڈ ہے. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کی طرف ہم ان کا جو حقوق ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن لنگر چلا رہے ہیں مکہ مدینہ میں اور کربلا میں اور پوری دنیا میں. جب ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوتے چیزوں کے بارے میں تو پھر وہاں فرائض جی اور نفلی عبادات دونوں گڈبڈ ہونے لگتی ہیں. اتنی جو حدیث ہے جی کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، صحیح، اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی. جتنے لوگ میرے پاس ملازم ہیں حتیٰ کہ ڈومیسٹک سرونٹس بھی، جی جی ان کی ویلفیئر مجھ پر حق ہے، ان کا حق ہے جی، اور میں ان کا دیندار ہوں. فرائض میں شامل ہو گیا نا. جی ٹھیک. میں ان کا دیندار ہوں. آئی اوو دس ٹو دیم. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو سب سے پہلے مجھے اپنے وہ آبلیگیشنز ڈسچارج کرنے ہیں جو میرے اوپر فرض ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد میں دوسروں کو دیکھوں گا. یہ بالکل وہی بات ہے جس پر بھی آپ نے اعتراض کیا تھا کہ وائی مسلم. جی. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام مجھے یہ کہتا ہے فرسٹ پریفرنس مسلمان کی ہوگی. اسی طرح یہاں پہ جو میرے قریبی ترین عزیز رشتہ دار ہیں، بہن بھائی سے شروع ہو جائیے، عزیز داری ہے، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا میرے اوپر حق ہے. جی. اسی طرح یہ جو میرے ڈومیسٹک سرونٹس ہیں وہ حق سے ایک ہاتھ آگے جا رہا ہوں کہ آئی اوو دس ٹو دیم. تو وہ اگر میں نہیں کر رہا اور میں چیریٹی میں دے رہا ہوں جی جی، تو میں دنیا میں بھی اللہ کو آنسریبل ہوں اس کام کے لیے اور آخرت میں بھی. شاہ صاحب یہ موٹیویشن آئی کیسے؟ یعنی کہ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جنت کی لالچ ہے یا اس میں دکھاوا ہے یا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں پیسے تو وہ سپینڈ کر رہے ہیں سیٹ صاحب،
1 ارب روپے لیٹ سپوز, جی جی وہ تو جا رہا ہے پیسہ تو. آئی نو دیٹ. لیکن اب جو پیسہ ہے وہ اسپینڈنگ میں ادھر کیوں زیادہ موٹیویشن ہے اور یہاں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جہاں کنفیوژن پیدا ہو جائے فرائض میں, فرض میں اور نفل میں, اور نفل کو ہم پریفرنس دے دیں, نفل کے لیے ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے. جی جی ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے. جی جی اگر کنفیوژن پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا پاؤں اکھڑتے ہیں, اسی طرح لڑکھڑا جاتا ہے بندہ. اگر ان کو کوئی آدمی کسی وقت کلیئر کر دے یہ بات کہ صاحب یہ نفلی عبادت ہے, کیونکہ ہر آدمی نے پڑھ رکھا ہے, آپ نے بھی, میں نے بھی, انہوں نے, سب نے, جی جی کہ رب تعالیٰ کو 3 باتیں بہت پسند ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا, جی. یہ نمبر 1 پر ہے. جی ٹھیک. مقروض کا قرض ادا کرنا, اوکے, اور غلام کو آزاد کرانا. صحیح. اب ہم ادھر کو جاتے ہیں کہ اللہ کو سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے؟ جی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ جذبہ ہے ہمارا صحیح کہ اللہ کو راضی کر لیں, کیونکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن اس پروسیس میں کہیں ہمارے فرض اگر رہ جاتے ہیں, جی ملازم ہیں وہ سارا مہینہ اس امید پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں 1st آف ایوری منتھ ہمارے ویجز مل جائیں گی. جی اگر ہم ان کو انتظار کراتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور آنسریبل ہو گئے. صحیح. قانون کو تو ایک طرف چھوڑ دیجیے. جی جی ہمیں ذہن میں بالکل کلیئر رہنی چاہیے یہ بات کہ فرض بہرحال نفل سے پہلے آتا ہے. اچھا, فرض کا ثواب زیادہ ہے یا نفل کا؟ فرض کا. فرض کا. تو اس کا مطلب ہے یہ تو خود وہ اپنے لیے بھی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, کیونکہ کانسیپچول کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے. فرض کے اندر ایک ذرا سا یہ ٹرکی ہے معاملہ. جی جی فرض کے اندر جی ادا کرنے پہ ثواب بھی ہے. جی ایسا نہیں کہ فرض ادا کرنے پہ ثواب نہیں ہے, جی جی ثواب ہے. لیکن ترک کر دینے پر بہت بڑا گناہ ہے, جواب دہی ہے. یس بالکل. نفل میں ادا کرنے پہ ثواب ہے, ترک کرنے پہ جواب دہی نہیں ہے. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے شاہ صاحب کہ وہاں پہ لنگر چلانے میں یا اس طرح کی چیریٹیز کرنے میں یا اسٹیج پہ آ کے چیکس بانٹنے میں سیلف گلوریفیکیشن ہے اور ان کو زیادہ مزہ آتا ہے, اس طرح برانڈنگ ہوتی ہے؟ علی عباس صاحب, میں اس میں شاید کچھ نہ کہنا چاہوں کہ یہ انڈائریکٹلی کہیں گھوم پھر کے بدگمانی کے زمرے میں آ جائے گی کہ میں بدگمان ہو رہا ہوں. صحیح. اور بدگمانی سے زندگی بھر میں نے احتراز کیا کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو میں خواہ انڈائریکٹ ہی صحیح, جی, لیکن میں بدگمانی میں جانا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے. جو وہ کر رہے ہیں, اگر وہ میرے پاس یہاں تشریف لائیں اور ملاقات ہوگی تو میں ان سے ایک عرض ضرور کر دوں گا, جو آپ کر رہے ہیں ہائیلی اپریشیبل. جی, ایٹ لیسٹ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو, لیکن تھوڑا سا خیال کر لیجئے کہ جو آپ کے ملازمین ہیں ان کا حق انہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیجئے. سب سے اچھا کام میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں, میں جس ادارے میں بھی رہا, چاہے حالات اچھے تھے یا خراب تھے, ایک پریکٹس میں نے ضرور کی ہے جی, کہ 1st آف ایوری منتھ وہ پے ڈے ہے. آئی میک شیور کہ میں 28 کو پے کر دوں. صحیح. جس کا حق مجھے ادا کرنا ہے, آئی شوڈنٹ کیپ دیم ویٹنگ. میں اسی طرح جو اینول انکریمنٹس ہیں 1 جولائی کو میں عام طور پہ دیتا ہوں. آئی میک شیور کہ بائی 15 جون ہر ایک کو اینول انکریمنٹ کا, پروموشنز کا, اپ گریڈیشن کا لیٹر ان کو ڈیلیور ہو جائے. ان کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ 1 جولائی کو میری انکریمنٹ آنی تھی, نہیں آئی. دے شوڈ نو ان ایڈوانس کہ 1 کو
یہ پیسے ایڈ ہو جائیں گے. صحیح ہے. یہ معلوم نہیں کیوں ایک میرے اندر میرا آبسیشن ہے کہ آئی شوڈ ناٹ کیپ اینی باڈی ویٹنگ فار ہز ڈیوز. صحیح. تو یہ میں ان کی گوش گزار بھی کرنے والا ہوں، کیونکہ ایک بات سے بہت مجھے خوف آتا، ڈرتا ہوں بہت. کسی انسان سے میں نہیں ڈرتا، امپریس نہیں ہوتا ماسوائے ایک آدمی کے، اور وہ انسان وہ ہے جو میری زیادتی کے جواب میں مسکرا کے چپ چاپ چلا جائے. میری روف نہ ہوتی اس آدمی سے، اس لیے کہ اس نے اپنا مقدمہ رب کے حوالے کر دیا. صحیح صحیح. تو میری روف نہ ہو جائے گی. دوسرا میں ایک بات سے جو ڈرتا ہوں وہ ہے کسی کی آس نہ ٹوٹ جائے. امید پوری ہو نہ ہو، آس نہ ٹوٹے. صحیح ہے. تو یہ جو ادارے میں سیلری 2 دن پہلے دے دینے کی بات ہے، انکریمنٹس 15 دن پہلے انٹیمیشن ان کو ہر ایک کو مل جائے، تاکہ اگر کوئی ریپرزنٹیشن کرنا چاہتا ہو یو شوڈ ہیو سفیشینٹ ٹائم. صحیح ہے. اب میں شاہ صاحب آنا چاہوں گا انوائرمنٹ پہ. انوائرمنٹ کا کیونکہ فیکٹریز لگتی ہیں اور ان فیکٹریز کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے وہ آلودہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو موسمی اثرات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو پانی نکالتی ہیں، ہمارے شہر سے پانی نکالتی ہیں، اور وہ پانی کا لیول ہمارا نیچے جاتا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کیا نہیں بنتی آرگنائزیشن کی؟ پہلے وہ سارے SOPs دیکھے، اگر تو کوئی ایسا اس کا مواد ہے تو وہ شہر سے دور ہو تاکہ اس کا پانی کے اندر وہ مکس نہ ہو. تو اس کے حوالے سے آپ خود ویسے کیا اسٹریٹجیز اپناتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، قانون اس کا موجود ہے. یہ قانون کی پابندی کی بات ہے. میں اپنی فیکٹریوں کا ویسٹ براہ راست جی کسی نہر میں، ندی میں یا دریا میں نہیں پھینک سکتا، سمندر میں نہیں پھینک سکتا. مجھے اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد ہی ڈسپوز آف کرنا ہے. تو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہر انڈسٹری کے ساتھ کمپلسری ہونا چاہیے. صحیح. ہم لوگ اپنی کاسٹ کو نیچے رکھنے کے لیے جی بہت جگہوں پہ کٹ لگاتے ہیں. جی. ہمارے یہاں تو جو کمپلائنس ہے وہ نہیں ہوتی. اور یہ تو اب جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کنٹریز نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ جب تک آپ کی یہ سوشل کمپلائنس پوری نہیں ہوتی ہم آرڈر نہیں دیں گے. وہ بعض کا چیک کر لیتے ہیں، وزٹ کر لیتے ہیں فیکٹری کا، اور اس کے اندر تمام اس کمپلائنس کو چیک کرتے ہیں A to Z. اسی طرح یہ اگر حکومتی ادارے، جو آپ نے ایک پروگرام میرے ساتھ کیا تھا کرپشن کا، جس پہ آپ کچھ شدت سے ڈیفینڈ کر رہے تھے دینے والے کو، جی، اور میں مصر کے ساتھ دونوں ایکولی مجرم ہیں کہ رب یہ حدیث کا فیصلہ ہے. جی. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ ادارے سارے وزٹ کرتے ہیں فیکٹریوں کو. جی. یہ ہمارے پرسنل نالج میں ہے. ہر آدمی اپنے حصے کا شیئر سے وصول کرتا جو ڈیو ہے، ہر مہینے آ کے یکم کو لے کے چلے جاتے ہیں. اگر یہی لوگ ڈٹ جائیں کہ نہیں صاحب آپ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے. آپ ایک چیز مجھے بتائیے، میں آپ سے ایک سوال، مجھے اجازت دے دیں میں کر دوں. یہ الٹی گنگا میں بہا دوں ذرا. جی. آپ یورپ اتنا جاتے ہیں، وہاں آپ جب گھر خریدتے ہیں تو سروے کرتا ہے، وہ انڈر لا آپ پر فرض ہے. جی. 90 سال پرانے گھر کو لکھتا ہے کہ اٹس ریلیٹیولی نیو ہاؤس. 90 سال پرانے گھر کو. وہاں آپ کو اتفاق ہوا ہوگا 150-200 سال پرانے گھروں میں بھی رہنے کا. جی بالکل ہوا ہے. وہاں ڈیمپنیس کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہر وقت
किन मिन बारिश होती है। हाँ जी, वहाँ क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी उस वक्त उन्होंने जो बाय लॉज हैं वो पूरे तरीके से पूरे किए होंगे। पूरे किए नहीं होंगे जी, हम बाज नहीं आते डंडी मारने से, पूरे करवाता है, सही है। क्योंकि जहाँ घर बन रहा है उस इलाके के अंदर जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है जी, उस जी, काउंसिल का, जी, वो रूटीन में विजिट कर रहा है तमाम स्ट्रीट्स का, रोड्स का। जहाँ वो देखता है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उतर के उसको चेक करता है कि फाउंडेशन में आपने क्या क्या किया। सही। उसके बाद पूरा एसओपी मौजूद है। वो कहता है ये फॉलो हुई कि नहीं हुई। जहाँ वो रियलाइज करता है फॉलो नहीं हुई तोड़ दो इसको, खड़ा होके तोड़वा के जाएगा। सही। नतीजा क्या है? गुड क्वालिटी, गुड कंस्ट्रक्शन, देर पा भी, और दे आर लिविंग कंफर्टेबल। वहाँ आपने छतें गिरती नहीं देखी? जी बिल्कुल। सर दरमियान में 97 के शुरू या 96 के मिड में वहाँ एक अजीबोगरीब आंधी आई थी, जो लंदन के आधे हिस्से में आंधी आई, आधे में नहीं आई। ठीक। तो उसमें छतें उड़ गई थी। उसकी शायद वजूहात कुछ और थी। जी जी, कुदरती शायद ना हो। अदरवाइज वहाँ छतें कोलैप्स नहीं करती हैं, कोई आदमी दब के नहीं मरता उसमें। वहाँ क्यों नहीं हम ये कर पाते कि साहब ये पैसे ले लीजिए जी जी, और ये फाउंडेशन मुझे ऐसे ही बिल्ड करने दें। वहाँ तो वो आपसे एक कप कॉफ़ी नहीं कबूल करता। जी बिल्कुल। कई बार हुआ आउट ऑफ कर्टेसी, जी जी, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी जो आया तो आउट ऑफ कर्टेसी उससे कहा कि विल यू केयर फॉर कप ऑफ कॉफ़ी? नो थैंक यू वेरी मच। नहीं लेता। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस पे डट जाएं कि नहीं साहब ना मैं रिश्वत दूंगा ना मैं रिश्वत लूंगा, दोनों बातें, तो मामला सुधरने लगते हैं। फिर ये उस वक्त तक है जब तक मैं अपनी सहूलतें ढूंढता हूँ और आउट ऑफ टर्न अपने काम कराता हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए। जो आदमी, जैसे आप फरमा रहे थे कि जायज़ काम है, वो खुशी से कर रहा है। जी जी, उसने काम कर दिया, आपने जाते हुए उसे हदिया दिया। जी जी, मिडिल ईस्ट में जो लफ्ज़ यूज़ होता है जी जी, कि हदिया दिया और उसने रख लिया। हाँ जी। आप भी मेरी तरह पंजाबी हैं जी, इसी पंजाब से ताल्लुक़ है आपका। हमारे यहाँ एक मुहावरा बड़ा यूज़ होता है कि मुंह खाए आंख शर्माए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम जो वो आदमी आएगा तो ये आउट ऑफ टर्न उसका काम करने पे मजबूर हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो बुराई की जड़ पड़ गई ना। जी, मैं इसलिए आपसे कह रहा था जी जी, कि रिश्वत देने वाला, खा वो जायज़ काम के लिए है, सही। देयर शुड बी होल इन माई हेड। अगर आप मेरा काम वक्त पर कर रहे हैं, जायज़ काम, मैं फिर भी अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको दूँ, ये पागल ही कोई करेगा। जी जी। अच्छा, हमें ना एक कुछ अच्छी मिसालें भी जो है ना वो ज़रूर देनी चाहिए। रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस है एक बहुत बड़ा, उनका एक ट्रिप गया नॉर्दर्न एरियाज़ में और एक्सीडेंट हो गया, बस सारी उलट गई और तकरीबन सभी लोग जो है ना वहाँ पे उनको शहादत हो गई, सभी तकरीबन। अच्छा, अब वो जो सीईओ था वो बड़ा रहमदिल साबित हुआ। हालांकि वो लिखा तो नहीं होता ऐसा कोई आपने देना है या आपने उसको कोई कफ़ालत करनी है, तो उन्होंने तमाम फैमिलीज़ को बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है ना वो पे की। हालांकि ये कुदरती एक अमल था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी पॉलिसी में नहीं है या मेरी इसमें कोई एचआर की पॉलिसी में बात नहीं है। उतने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने ये पैसे जो है ना वो दे दिए। इसी तरह जो लोग सर अपनी फैक्ट्री या अपने ऑफिस के इर्द गिर्द में, चलिए सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा हमारे लाहौर में बहुत बड़ा एक आप समझ लें प्लाज़ा कह लें, उसको मार्केट कह लें, उस पर बहुत पैसा लगाया उस सेठ साहब। अच्छा, मैं जब भी जाता हूँ ना मुझे बड़ा अफसोस होता है वहाँ जाके, क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द की जो सारी सड़कें हैं उस पर हमेशा गंद पड़ा रहता है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतना इन्होंने अरबों रुपए यहाँ पे लगा दिए, ये 2-4 लाख रुपए लगा के इसकी सफाई नहीं करवा सकते थे?
حالانکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انہی کے کاروبار پہ پڑنا تھا. بہت زبردست. لوگوں نے اچھا ہی سمجھنا تھا کیونکہ وہ انکمفرٹیبل ہو کے اندر کچرے سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اندر وہ محل کی طرح ہیں اور باہر وہ جو ہے نا وہ کچرے کی طرح ہیں. تو اس طرح بھی تھوڑی سی ترغیب دلوائیے کہ جو ارد گرد کا جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس پہ بھی کوئی رسپانسبلٹیز کمپنیز کی یا اس طرح کے لوگوں کی بنتی ہے. وہ جو آپ نے اگزامپل دی سافٹ ویئر ہاؤس کی, جی ایسی مثالیں ہمارے یہاں بہت ہیں. بہت لوگ ہیں جو بڑی خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں. جی میں ایک ادارے میں گیا ایز وائس چیئرمین, بہت بڑا گروپ. جی اس میں میرے پاس جو پے رول آیا فار اپروول, ہیڈ آفس کا حصہ میں نے صرف دیکھا جہاں میں بیٹھتا تھا, تو اس میں کوئی 20 کے قریب لوگ وہ تھے جن کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ڈرائیور ہے, چپراسی, یہ سب کہاں ہیں؟ سیلریز جا رہی ہیں. ہاں ہاں تو میں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ عثمانی صاحب یہ امپلائیز کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ سر بات یہ ہے کہ یہ ادارہ پہلے ایک پروپرائٹی کنسرن ہوتا تھا جی بامبے میں, وہاں سے مائیگریٹ کر کے کراچی آ گئے اور انہوں نے یہاں ہی بنایا. تو رفتہ رفتہ یہ پھر لمیٹڈ ہو گیا. اور اس میں تو جو موجودہ چیئرمین ان کے والد صاحب کے زمانے میں یہ امپلائیز تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو موجودہ چیئرمین میں کچھ عرصے کے بعد ریئلائز کیا کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, کام نہیں کر پا رہے اب. تو انہوں نے آلدو کہ کوئی پینشن اسکیم تھی نہیں, یہ انسٹرکشنز دے دیں کہ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں ان کو فل سیلری جائے گی, پلس ہر سال ان کی انکریمنٹس لگیں گی جیسے دوسرے امپلائیز کی. ٹھیک. تو یہ وہ امپلائیز ہیں, وہ جا رہی تھیں, سیلریز جاتی رہی ہیں. اسی طرح اس وقت تک ابھی تو میں نے میڈیکل انٹروڈیوس کرا دیا تھا, وہاں پینشن اسکیم بھی انٹروڈیوس کرا دی تھی, لیکن اس وقت میڈیکل نہیں تھا. تو ایک ہمارے صاحب مینیجر تھے, بیمار تھے کافی, بڑے پرانے تھے, بیمار ہو گئے, وہ کینسر ہو گیا. جی جی. تو میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, ایز وائس چیئرمین اپنی پاورز استعمال کی اور ان کا تمام تر ایکسپنس, حتیٰ کہ مجھے معلوم تھا کہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں ان کے, جو کچھ انہیں فروٹ اور دوسری چیز چاہیے اس کا ایکسپنس بھی ادارہ دے رہا تھا. ڈیتھ ہو گئی. تو خاص طور پہ میں نے ایک سینئر افسر بھیجا کہ بڑی خاموشی سے جا کے ان کے بیٹے کے کان میں کہہ دیں, آپ کسی کے سامنے مت کہیے گا, کہ جتنا بھی ان کا فینرل اور بیریل کا خرچہ ہے اور اس کے بعد جو ختم وغیرہ دلانے ہیں آپ نے, وہ سب ادارہ کرے گا. یہ ہمارے بڑے پرانے امپلائی ہیں. پولیس گارڈز ہم نے رکھے ہوئے تھے, وہ فائرنگ ہوئی, اس میں گارڈ مر گیا. اچھا اچھا. پرانی بات, بہت پرانی. تو ان کے گھر پیسہ بھیج دیا ہم نے, جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے کرنا وہ علیحدہ ہے. جی جی. ہم نے بھیج دیا ان کو. ٹھیک. یہ ایسے بہت لوگ ہیں خدا ترس, خوف خدا رکھنے والے لوگ معاشرے میں. فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی انہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں نیگیٹو سائڈس. ایسے بہت لوگ ہیں اور بڑے بڑے کھلے دل کے اور اللہ کے نام پہ بے تحاشا دینے والے لوگ وہ موجود ہیں. صرف ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں ہیں ان کو بھی توفیق بخش دے جی کہ وہ بھی یہ کام کر گزریں. صحیح. تو یہ جو آپ سوشل کی بات کر رہے تھے, میں تو یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا جی جی کہ اپنے اپنے ذمہ داریاں لے لیجیے, کہ اور کچھ نہیں, جو بڑے اسٹورز ہیں جی جہاں وہ اپنے اسٹور کے اندر کی صفائی کراتے ہیں, جی جی سڑک اور فٹ پاتھ کا وہ حصہ جو ان کی شاپ کے آگے کا ہے, جی جی, اس کی ڈیلی صفائی کرا دیا کریں. اور فٹ پاتھ پر
سایہ درخت لگوا دیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھا کے ایک میں عرض ضرور کرنا چاہوں گا. میری ملاقات ہوئی تھی جو ہارٹیکلچر کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے بھی. میں نے ان سے بھی ایک گزارش کی تھی کہ دیکھیے گورا آیا تھا 4000 میل دور ایک جزیرے سے جی جہاں سردی بے پناہ تھی, جی اور خود لندن میں ارلی 60s میں 2-2.5 فٹ برف جم جاتی تھی. ایسے ہی وہ اس ملک میں آیا تو اس نے آتے ہی جتنے بھی یہاں درخت لگوائے, شیر شاہ سوری کی تقلید میں انہوں نے برگد کے, جس کو پنجابی میں ہم بڑ کہتے ہیں, جی جی پیپل, ٹالی, اس طرح کے درخت لگوائے جن کا پھیلاؤ بہت ہے اور وہ سایہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ تو خیر بہت چھوٹے ہیں, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم ہائی اسکول میں تھے, مال روڈ پہ اگر آپ ڈرائیو کریں تو آپ کو ایک فیلنگ ملتی تھی ایز اف یو آر ڈرائیونگ تھرو اے جنگل. جی بالکل بالکل. یہ سنگل روڈ ہوتی تھی, جی جی دونوں طرف ان کے بڑے سایہ دار گھنے درخت اور بعض کا اوپر جا کے ملے ہوئے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہمیں معلوم نہیں کیا ہو گیا, آرنامنٹل پلانٹس لگا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہارٹیکلچر کے دل میں یہ بات پروردگار ڈال دے کہ یہ سارے آرنامنٹل پلانٹ نکال کے یہاں اس شہر کو ضرورت ہے سایہ دار درختوں کی. ایک زمانہ تھا جب ہم پڑھتے تھے تو کینٹ کا ٹیمپریچر عام طور پہ 3 ڈگریز شہر کی نسبت لوور ہوتا تھا. صحیح. اس لیے کہ یہاں گرینری بہت تھی. تو ہم اپنے شہر کا ٹیمپریچر گرا سکتے ہیں بائی 2-3 ڈگریز. جی جی اگر اتنا کر لیں کہ ہم یہاں بجائے آرنامنٹل پلانٹ لگانے کے وہ پلانٹ لگائیں جو ہمارے ویدر میں چلتے ہیں. بالکل صحیح. اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا. صحیح. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. اچھا, میری جو اپنی ذاتی لرننگ یہ ہوئی ہے اس میں کہ جو فرائض ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو نفل ہیں وہ بعد میں بھی کریں, اور نفل کو بھی شاہ صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اور فرائض کا جو ہے نا وہ جواب دینا پڑے گا اگر آپ کا فرائض پورے نہیں ہو رہے. تو جو آپ کے اپنے امپلائیز ہیں ان کی ویلفیئر پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے یا اپنے امپلائیز سے ہٹ کے آپ جو فلاح کے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ, لیکن اپنی امپلائیز کے لیے زیادہ آپ کو سہولت جو ہے نا وہ ان کو دینی چاہیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.